اور آپ کے آنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ معلم ہونا ہی ہے۔ خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ یعنی اے مسلمانوں، اللہ پاک کا تم پر بڑا انعام ہوا کہ رب رحمان نے تم میں اپنے محبوب نبی کو بھیجا۔ آپ سر تپا رحمت ہی رحمت ہیں۔ یوں تو محبوب ذیشان کے تم پر لاکھوں احسان ہیں، مگر چند احسان بالکل ظاہر ہیں۔ ایک یہ کہ وہ تم تک رب کی آیتیں پہنچاتے ہیں، تمہیں آیات پڑھ کر سناتے ہیں، پڑھنا سکھاتے ہیں، تمہارے الفاظ صحیح کراتے ہیں، تلاوت کے آداب بھی بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہیں برے عقیدوں سے، برے اخلاق سے، بری عادات سے، غرض کے ظاہری اور باطنی بیماریوں سے پاک کرتے ہیں۔ وہ تمہیں قرآن کریم کے راز بھی سمجھاتے ہیں اور تمہیں دین و دنیا کی سب باتیں بتاتے ہیں جن سے تم بے خبر تھے۔ معلوم ہوا رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس کا ایک بنیادی مقصد لوگوں کو قرآن سکھانا بھی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالو۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، عقائد کے اندھیرے ہیں، نظریات کے اندھیرے ہیں، برے اخلاق کے اندھیرے ہیں، گندی عادات کے اندھیرے ہیں۔ پر کیسا اندھیرا چھا گیا ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے یہ اپنی ہی پہچان نہیں رکھتا، کبھی سورج کو سجدہ کرتا ہے، کبھی درختوں کو خدا مان لیتا ہے۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن کریم کا نور آپ پر نازل فرمایا۔ آپ لوگوں کو قرآن کریم سنا کر، قرآن کریم پڑھا کر، قرآن کریم کی نورانی تعلیمات کو عام فرما کر لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکال لائیے۔ معلوم ہوا قرآن نور ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بھی نور ہیں، نور قرآن کو دنیا میں بانٹنے کے لیے تشریف لائے۔ اس نور کے ذریعے سے دل و دماغ کو روشن کرنے، اخلاق اور کردار کو چمکانے، مٹی کے انسانوں کو نورانی بنانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ دانائے سبل کا مطلب ہے یعنی ہادی، راستوں کو جاننے والا، ختم رسل آخری نبی، مولائے کل سب کا آقا، کل کا آقا، سب کا مولا، جنہوں نے غبار راہ کو رشک طور بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کھلیں اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ اے پیارے محبوب، اے عرب کے چاند، میں آپ کے صدقے جاؤں۔ آپ نے اعلان نبوت تو کیا فرمایا، اسلام کی برکت سے پوری دنیا روشن ہو گئی۔ الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر تشریف لائے۔ اس میں ہمارے لیے ترغیب ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی معلم بننے کی کوشش کریں، علم دین سیکھا بھی کریں، دوسروں کو سکھایا بھی کریں۔ روایت میں ہے کہ کن عالماً او متعلماً او محباً او متابعاً، یعنی یا عالم بنو یا طالب علم بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو یا ان کی پیروی کرنے والے بنو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پانچواں نہ بننا، ان چار میں سے ہونا، اس کے علاوہ کچھ اور نہ بننا۔ تو ان چار میں سے ایک لازمی بننا ہے، یا عالم یا طالب علم یا علماء سے محبت کرنے والے یا ان کی بات ماننے والے، اور بعض میں ہے کہ ان چار کے علاوہ پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہم کو علماء اہل سنت سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا اشعر، حضرت ابو موسیٰ اشعری مشہور صحابی ہیں، آپ اسی قبیلے سے تھے۔ اس میں بڑے بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، قرآن جاننے والے تھے، شرعی احکام مسائل کا علم رکھنے والے تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک اور قبیلہ تھا، وہ لوگ عالم نہیں تھے۔ اشر قبیلے والے ان کو علم دین سکھاتے نہیں تھے، اور وہ جو جانتے نہیں تھے وہ سیکھتے نہیں تھے۔ یعنی دونوں قبیلوں کی سیکھنے سکھانے کی طرف توجہ نہیں تھی۔ جو جانتے تھے وہ سکھاتے نہیں تھے، جو جانتے نہیں تھے وہ سیکھتے نہیں تھے۔
ایک مرتبہ یوں ہوگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا ما بال اقوام لا یفقہون جیرانہم ولا یعلمونہم ولا یعظونہم ولا یأمرونہم ولا ینہونہم۔ اس قوم کو کیا ہو گیا، یہ اپنے پڑوسیوں کو فقاہت یعنی دین کی سمجھ بوجھ نہیں سکھاتے، علم دین نہیں سکھاتے، ان کو نصیحت نہیں کرتے، نیکی کی دعوت نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے۔ اور دوسری قوم کو کیا ہو گیا، وہ اپنے پڑوسیوں سے علم دین سیکھتے نہیں ہیں، دین کی سمجھ نہیں لیتے، ان سے نصیحت نہیں لیتے۔ پھر حضور کو جلال آ گیا، جلال میں فرمایا خدا کی قسم، یا تو وہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم دین سکھائیں گے، انہیں دین سمجھائیں گے، انہیں نصیحت کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے، ان کے پڑوسی ان سے علم دین سیکھیں گے، دین سمجھیں گے، نصیحت لیں گے۔ یعنی اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو میں سخت سزا دے کر ان کا علاج کروں گا، کہ سکھانے والوں نے سکھایا نہیں اور جو نہیں جانتے انہوں نے سیکھا نہیں۔ حضور رحمت للعالمین ہے، اور یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی رحم دل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود جب دیکھا کہ ایک قوم ہے علم والی ہے مگر دوسروں کو علم دین پڑھاتی نہیں ہے، سمجھاتی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو دیکھ کر انہیں کوئی کڑن ہوتی ہے، جبکہ دوسری قوم ہے وہ علم دین حاصل ہی نہیں کرتی، یعنی ان کی توجہ ہی نہیں ہے، اوروں کو علم حاصل کرتے دیکھتے ہیں، علم دین کی تکرار کرتے دیکھتے ہیں مگر خود سیکھنے کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر غصہ اور غضب فرمایا اور صاف فرما دیا کہ یا تو تم لوگ سیکھنا سکھانا شروع کر دو، یا پھر سخت سزا کے ذریعے میں تمہارا علاج کروں گا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، علم دین سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، اور اس کی کڑن بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب قبیلہ اشر کے صحابہ کرام نے یہ فرمانے شاہی سنا تو تڑپ گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 1 سال کی مہلت عطا فرمائیے، 1 سال کے اندر ہم اپنے پڑوسیوں کو علم دین سکھا دیں گے۔ ہم نے بھی اپنے اندر یہ کڑن پیدا کر دی ہے، اگر ہمیں فرض علوم نہیں آتے تو لازمی سیکھنے ہیں، اگر معلوم ہے تو دوسروں کو سکھانے ہیں۔ ہمارے جتنے جاننے والے ہیں، بلکہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انجان کوئی بھی نہیں ہے، بس جس تک ہماری رسائی ہے 2 میں سے 1 کام اس کے ذمے ہم نے ضرور لگانے ہیں، یا تو علم دین سیکھنے پر لگا دینا ہے یا پھر سکھانے پر لگا دینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اب صرف نماز ہی کے دیکھ لیں، 18,000 سے زیادہ صرف نماز کے مسائل ہیں، اور جو پکے نمازی ہیں ان کو نماز کے مسائل اکثر کو نہیں آتے، جو پڑھتے نہیں نماز ان کو بیچاروں کو کیا آئیں گے، جو پڑھنے والے ہیں ریگولر پکے نمازی ان میں سے بھی اکثر کو سارے مسائل نہیں پتہ ہوتے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ سیکھنے کی کوشش ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے۔ جیسے کوئی نیا مسئلہ آئے چلیں تب پوچھ لیں، اگر اس سے پہلے نہیں پتہ تھا تو جیسے مسئلہ درپیش ہوا تو پوچھ لینا چاہیے۔ اب جیسے نماز میں سجدہ رہ جائے یا فرض کو رہ گیا، مثال طور پہ سجدہ رہ گیا، سجدہ فرض ہے، 1 رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، صرف سجدہ فرض نہیں، 1 نہیں 2 سجدے فرض ہیں، اور اب واجب رہ جائے اس کا تو حل ہے کہ سجدہ سہو کر لیں گے۔ اب واجب کتنے ہیں یہ بھی اکثر کو یاد نہیں ہوتے کہ 30 واجبات کون کون سے ہیں، پتہ نہیں کون سا رہ گیا، پتہ ہی نہیں ہوگا سجدہ سہو ہی نہیں کریں گے۔ تو اب فرض رہ گیا ہے، اب کیا کریں؟ مثلا سجدہ ہی رہ گیا، بھول گئے سجدہ کرنا، اب اس کا جو حل بتایا گیا ہے کہ اگلی رکعت میں جیسی یاد آ گیا، یاد نہیں آیا پھر تو چلو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یاد آ گیا کہ کوئی ایک سجدہ رہ گیا ہے تو اب اگلی رکعت میں ایک سجدہ وہ پچھلا کر لے، 2 سجدے اگلی کرنے ہیں نا، تیسرا سجدہ یہ بھی کر لے۔ اب 3 سجدے جیسے کو کرے گا، اب جن کو مسئلہ پتہ نہیں پچھلوں کو انہوں نے کہنا یہ تو گڑبڑ ہوگی، 3 سجدے ہو گئے، 1 رکعت میں 3 سجدے ہو کے ایک نیا بحث شروع ہو جائے گی، مسئلے نہ پتہ ہونے کی وجہ سے، کہیں گے ہم نے تو آج دن تک سنا نہیں، یہ تو سیکھا ہی نہیں۔ بھائی سنا تو کچھ بھی نہیں، بہت ساری چیزیں نہیں سنی ہے نہ سیکھی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ سجدہ جو پچھلا رہ گیا ہے وہ اگلی رکعت میں کور کر سکتے ہیں۔ ہاں اب سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا کیونکہ فرض میں تاخیر ہو گئی ہے، فرض میں اگر دیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے نماز کے اندر باریک مسائل ہیں، 18,000 کے قریب مسائل ہیں،
جو ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے. کئی سال لگ جائیں گے سیکھتے سیکھتے، لیکن ریگولر سیکھنا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں. آپ کا پڑھانے کا، سمجھانے کا، لوگوں تک دین پہنچانے کا انداز بہت ہی پیارا تھا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے نرمی والے انداز میں دوسروں کو ہم سکھاتے رہیں، مسئلے مسائل بتاتے رہیں، جتنا پتہ ہے اوروں کو بتاتے رہیں، اور نہیں پتہ تو ہم خود سیکھتے رہیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.